بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈینٹ دین اسلام پیش کرتا ہے ابو لہب اور ابو جہل کون تھے؟ اسلامک مورل اردو سٹوریز۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ انٹروڈکشن۔ اسلامی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو طاقت رکھتے تھے، دولت رکھتے تھے، لیکن ہدایت سے محروم تھے۔ آج ہم بات کریں گے دو ایسے افراد کی جن کا ذکر عبرت بن کر رہ گیا ہے، ابو لہب اور ابو جہل۔ آئیے دیکھتے ہیں ابو لہب کون تھا۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن رشتے کی قربت اسے ایمان کے قریب نہ لا سکی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے سب سے پہلے مخالفت کی اور تمسخر کیا، یعنی اپوز کیا اور موق کیا، اور دشمنی میں حد پار کر دی۔ قرآنی حوالہ۔ ابو لہب۔ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک سورہ نازل فرمایا۔ سورۃ المسد، آیت 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ترجمہ: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔ یہ قرآن کی واحد مثال ہے جہاں کسی دشمن کا نام لے کر اس کی انجام کی خبر دی گئی۔ انجام ابو لہب۔ ابو لہب اسلام قبول کیے بغیر ذلت اور بیماری میں مرا۔ اس سے اتنی نفرت تھی کہ اس کے جنازے میں اپنوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ انجام تھا غرور، تکبر اور حق کے انکار کا۔ ابو جہل کا تعارف۔ ابو جہل کون تھا؟ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا۔ وہ خود کو مکہ کا سب سے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے، کیونکہ وہ حق کو پہچاننے کے باوجود انکار کرتا تھا۔ ابو جہل کی دشمنی۔ ابو جہل نے کمزور مسلمانوں پر ظلم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور اسلام کو مٹانے کی قسم کھائی، لیکن اللہ کی مدد خاموش مگر فیصلہ کن ہوتی ہے۔ انجام ابو جہل۔ جنگ بدر۔ جنگ بدر میں وہی ابو جہل جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ حدیث حوالہ۔ صحیح بخاری کے مطابق حق کے سامنے باطل کبھی نہیں ٹھہرتا۔ سبق۔ اخلاقی سبق، مورل لیسنس۔ ابو لہب ہمیں سکھاتا ہے رشتہ نجات کی ضمانت نہیں۔ ابو جہل ہمیں سکھاتا ہے عقل اگر غرور میں بدل جائے تو ہدایت ختم ہو جاتی ہے۔ اصل کامیابی ایمان، انکساری اور سچ قبول کرنے میں ہے۔ اختتام۔ قرآن ہمیں تاریخ کہانی کے طور پر نہیں، سبق کے طور پر سناتا ہے۔ اللہ ہمیں ابو لہب اور ابو جہل کا انجام پڑھ کر خود کو سنوارنے کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔